پیروں کے غلط سلط مشوروں کی وجہ سے سندھ کے تیسرے بار وزیر اعلیٰ بننے والے سید مراد علی شاہ کا ستارہ ایک بار پھر گردش میں آ چکا ہے۔ اب کی بار جس طرح سے ان کا ستارہ گردش میں آیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ان کا اب مزید اقتدار میں رہنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ کس طریقے سے صوبہ سندھ میں جو ہے پے در پے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہر واقعہ دوسرے واقعے پر ہمیں سبقت لے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کے تمام تر حساس ادارے جو ہے وہ یک زبان ہو کر سندھ حکومت کے خلاف بالخصوص اور سندھ کی سرکاری مشینری بشمول سندھ پولیس کے خلاف عمومی طور پر بہت ہی خوفناک قسم کی رپورٹیں جو ہے وفاقی حکومت کو بھجوا رہے ہیں، اور ان رپورٹوں میں جو ہے پولیس اور انتظامیہ اور خود سندھ حکومت کی جو ہے مکمل طور پر ناکامی کا ذکر جو ہے وہ شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز جس قسم کا افسوسناک واقعہ کراچی کے علاقے درخشاں میں رونما ہوا، اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس واقعے میں کس طریقے سے سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، ان کے برادر نسبتی سندھ کے چیف سیکرٹری، سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار اور خود سب سے بڑھ کر سندھ پولیس کے آئی جی کس طریقے سے ایک فریق بن کر ابھرے ہیں، ان سب لوگوں نے جو ہے کس طریقے سے اپنے لاڈلے انوکھے لاڈلے جو ہے سندھ کے سیکرٹری داخلہ اقبال میمن کی غلطی کے باوجود، ان کے ناروا رویے کے باوجود، ان کی جانب سے کی جانے والی زیادتیوں کے باوجود جو ہے وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سندھ پولیس کو کس طریقے سے گھر کی لونڈی بناتے ہوئے جو ہے اس کا استعمال کر کے ایک شریف النفس ریٹائرڈ میجر اور ان کی اہل خانہ کو جو ہے ڈاکو کی طرح سے جو ہے پکڑ کر دکھیلتے ہوئے موبائل میں ڈال کر اس کے بعد انہیں حوالات میں دکھیل دیا گیا، جس کے بعد جو ہے خود وفاقی حکومت جب حرکت میں آ گئی تو اس کی وجہ سے خود سندھ حکومت کو انتہائی شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ترلے کر کے اس ریٹائرڈ میجر سے معافیاں مانگتے ہوئے، ناک رگڑتے ہوئے انہیں رہا کرنا پڑا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جعلی مقدمہ کس نے درج کیا، کیوں درج کیا، کس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا؟ آخر اس جعلی مقدمے کے درج کرنے کا ذمہ وار کیا سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار ہیں، سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن ہے، کون ہے؟ کسی کو تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے بہت ہی دور رس نتائج نکلیں گے، اتنے دور رس کہ اس میں پوری کی پوری سندھ حکومت جو ہے اس کے بھی کلٹی ہونے کا جو ہے پورا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ واقعات جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے کنیکٹڈ ہیں۔ ان واقعات کی شروعات جو ہے خود عمر کوٹ کے ڈاکٹر شاہ نواز کے پولیس مقابلے میں مارے جانے سے ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے ایک بہت بڑا دھماکہ یا جوالا مکی جو ہے وہ پھر گوڈکی میں خود کچھے کے ڈاکوں کے خلاف کیے جانے والے آپریشن کو سبوتاژ کرنے سے کی جاتی ہے۔ جو ایک جھگڑا شروع ہو چکا ہے خود سکر کے سابقہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ اور پھر گوڈکی کے نوجوان ایس ایس پی ڈاکٹر عبدالحفیظ بگٹی کے مابین، وہ جھگڑا کوئی معمولی جھگڑا نہیں ہے، بہت ہی خطرناک جھگڑا ہے، اور اس جھگڑے کے بھی جو ہے وہ دور رس نتائج نکلیں گے، کیونکہ وہ جو آپریشن تھا وہ آپریشن کوئی خود گوڈکی کے ایس ایس پی حفیظ بگٹی کے اپنے کوئی ذہن کی اختراع نہیں تھی، بلکہ اس پر جو ہے پوری کی پوری وفاقی حکومت اور ملک کے تمام ادارے جو ہے متفق تھے کہ کس طریقے سے جو ہے کچھے کے علاقے کو جو ہے وہ ڈاکوؤں سے صاف کیا جائے۔ ایز اے ٹیسٹ کیس جو ہے خود حفیظ بگٹی کے ذریعے یہ آپریشن کروانے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ ان کو سرنڈر کروایا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ اس کاروائی میں کون رکاوٹ بنتے ہیں، کون جو ہے وہ کچھے کے علاقے کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنانے سے روک رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے جو ہے خود حفیظ بگٹی کے ذریعے یہ تمام تر کاروائی کی گئی، اور جو ادارے جو کچھ چاہتے تھے وہ انہوں نے اس کاروائی کی شکل میں حاصل کر لیا۔ اب آگے جو کاروائی ہونے جا رہی ہے اس کا انحصار اس 3 رکنی کمیٹی کی رپورٹ پر ہے کہ رپورٹ کس طریقے سے آتی ہے۔
یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ میرے ٹیبل پر جو ہے مختلف حساس اداروں کی خفیہ رپورٹیں جو ہے وہ اس وقت بکھری پڑی ہے۔ اس میں بہت ہی اہم ترین انکشافات ہیں سندھ کے مستقبل کے حوالے سے، سندھ کی یعنی کہ سندھ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے، خود سائیں سرکار کے مستقبل کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر سندھ کے آئی جی کے مستقبل کے حوالے سے، اور خود کچھے کے ڈاکوں کے مستقبل کے حوالے سے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو، ایک نئے چوکا دینے والے انداز میں۔ ناظرین، میں نے اپنے پروگرام کی شروعات کی تھی کہ تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے والے سید مراد علی شاہ کا ستارہ ایک بار پھر گردش میں آ چکا ہے۔ گردش میں آنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دو مشیر جو ہے ان کے غلط سلط مشوروں کی وجہ سے۔ دو مشیر کون ہیں؟ ایک تو ان کے لاڈلے پرسنل سٹاف افیسر پچھلے کوئی 15 سالوں سے، فرخ بشیر، جو اے ایس پی تھے، پھر ایس پی بنے، پھر ڈی آئی جی بن گئے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں کون سی گیدڑ سنگھی ان کے پاس ہے، کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ سائیں سرکار ان سے مستفیض ہوتے ہوئے تھک نہیں پا رہی ہے، کون سی کمزوری ان کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں پچھلے 15 برسوں سے شدید ترین مخالفتوں کے باوجود۔ دوسرا جو ہے خود سندھ پولیس کے قابل احترام آئی جی غلام نبی احمد، ان دونوں کے غلط سلط مشوروں کی وجہ سے آج جو ہے مراد علی شاہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک خود مرزا غالب کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے سید مراد علی شاہ کو کسی اور دشمن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ جو کچھ ہوا کراچی میں، درخشاں کے علاقے میں، دو فیملیز کا جو ٹکراؤ آپس میں ہوا، ایک ریسٹورنٹ میں دو طاقتوں کا ٹکراؤ ہوا، دو مائنڈ سیٹ کا ٹکراؤ ہوا، یعنی کہ دو بڑے طاقتور لوگ جو ہے وہ آپس میں ٹکرا گئے۔ ایک ضلع سبحانی عزت مآب سندھ کے سیکٹری داخلہ اقبال میمن، اور دوسرے جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ میجر جن کا تعلق پرائم منسٹر ہاؤس سے ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس کے سیکیورٹی کے وہ انچارج بتائے جاتے ہیں۔ دونوں فیملیاں ہوٹل میں تھی، کل میں نے پروگرام میں بڑے شدت ذکر اس کا کیا۔ اب جھگڑا ہوا کسی معمولی سی بات پر، رفع دفع ہونے کے قابل تھا لیکن رفع دفع نہیں کیا گیا، یعنی کہ ہوم سیکرٹری تو ہوم سیکرٹری کا بیٹا جو ہے باپ سے بھی زیادہ طاقتور نکلا، باپ سے زیادہ با اختیار نکلا، باپ سے زیادہ جو ہے منہ زور نکلا، بے دریغ جو ہے وہ گالم گلوچ شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے جو ہے ایک فساد شروع ہوا، فساد کے بعد فیملیاں آپس میں ٹکرا گئی، اور اس کے بعد جس طریقے سے سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ سرکاری مشینری کیا ان بڑے لوگوں کے جو ہے وہ ناز و نخرے اٹھانے کے لیے رکھی جاتی ہے؟ کیا ان کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے؟ ان کے نوکر چاکر ہے، ان کے گھر کی لونڈی ہے کیا سندھ پولیس کے؟ سندھ پولیس جو ہے کس طریقے سے حرکت میں آ گئی، اور کس طریقے سے ایک جھوٹا مقدمہ بھی کسی لاشاری کی مدعیت میں درج کر دیا گیا، اور ایک شریف فیملی کو جو ہے وہ دھکیل دیا گیا، جس کے بعد ان کو کہتے ہیں نا کہ 100 پیاس اور 100 جوتے کھانے کے مزاج جو ہے انہیں ہاتھ جوڑ کے پھر رہا کرنا پڑا۔ تو کیا عزت رہ گئی سیکٹری داخلہ کی، کیا عزت رہ گئی چیف سیکرٹری سندھ کی، کیا عزت رہ گئی سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی، کیا عزت رہ گئی تیسری بار سندھ کے وزیر اعلیٰ بننے والے سید مراد علی شاہ صاحب آپ کی؟ آپ بند گلی میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا اقبال میمن کی خوشنودی حاصل کرنے کا، یہ واقعہ آپ کی پوری حکومت کو لے ڈوبنے کا باعث بننے جا رہا ہے۔ میں ان ایڈوانس آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ رپورٹیں جو میرے سامنے اس وقت بکھری پڑی ہے، یہ رپورٹیں تو چیخ کر جو ہے مجھ سے یہی کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اس ایک واقعے کی شکل میں، جس کی آپ خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے برادر نسبتی جو اس وقت چیف سیکرٹری سندھ بنے ہوئے ہیں، وہ کس طریقے سے ڈی ایم جی گروپ کے پیچھے چٹان کی طرح سے کھڑے ہیں۔ ڈی ایم جی گروپ کے افسرانی کے فرشتے ہیں، یہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں، یہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے ہاں میں تو ہر ایک کو ہاں ملانا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ جس طریقے کا پولیس نے مظاہرہ کیا
کراچی میں اس ریٹائرڈ میجر اس کی فیملی کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، جس طریقے سے پولیس گردی کا مظاہرہ کیا گیا، اس کی جتنی کی مذمت کی جائے۔ بڑی بھرپور رپورٹ جو ہے خفیہ اداروں نے بھجوائی ہے سندھ حکومت کے خلاف۔ اب یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آ چکا ہے۔ اب میں بات کروں گا گوٹکی والے مسئلے میں۔ گوٹکی والا مسئلہ جو ہے، جو کہ پیر محمد شاہ ڈی آئی جی سکھر اور خود گوٹکی کے ایس ایس پی حفیظ بگٹی کے مابین جو ایک ٹسل ہوئی تھی، وہ ٹسل اتنی معمولی ٹسل نہیں، دو مائنڈ سیٹ، دو اسکول آف تھاٹ کا جو ہے ٹکراؤ تھا اس کے اندر۔ بے شک ڈاکوؤں کا معاملہ تھا، لیکن دو اسکول آف تھاٹ کا ٹکراؤ تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ بگٹی جو 250 شر ڈاکوؤں کو، یعنی کہ ان سے جو ہے ہتھیار ڈلوا رہے تھے، انہیں سرنڈر کروا رہے تھے، انہیں قانون کے آگے پیش کروا رہے تھے، یہ ان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ملک کے تمام حساس ادارے، تمام ادارے اس میں جو ہے وہ آن بورڈ تھے۔ ان کے مشورے کے عین مطابق ایوان صدر آن بورڈ تھا، خود وفاقی وزیر داخلہ آن بورڈ تھا، خود آپ کی سندھ حکومت آن بورڈ تھی، یہ سب کے سب آن بورڈ تھے۔ اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابتدائی طور پر جو ہے ہم نے جو ہے وہ کچھے کے علاقے کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنانا ہے، کچھے کے علاقے سے ڈاکو کلچر کا خاتمہ کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمان ہے، یعنی کہ خود آصف علی زرداری اور ان کے صاحبزادے بلاول زرداری بھٹو اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ، تینوں کے تینوں ون پیج پر ہیں۔ ان تینوں کا یہی خیال تھا کہ کوشش کی کہ کچھے کے علاقے کو ڈاکوؤں کی لعنت سے صاف کیا جائے۔ یہی وجہ تھا کہ خود صدر مملکت جو ہے ذاتی طور پر جو ہے سکھر رینج کا دورہ کر چکے تھے، اور وہاں پر ان کا شاہی فرمان جو ہے ریکارڈ پر موجود ہے کہ کچھے کے علاقے کو ڈاکوؤں سے صاف کرنا۔ تو ابتدائی طور پہ ٹیسٹ کے طور پر ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ حفیظ بگٹی جو ہے ایس ایس پی گوٹکی یہ کام کریں گے۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ ان کے اس کام میں جو ہے کون رکاوٹ ڈالتا ہے۔ کام ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، 250 شر جو ہے وہ اپنی گرفتاریاں پیش کر دیں گے۔ ثناء اللہ سنو شر اور رائب شر سمیت تمام خطرناک ڈاکو جو کہ رحیم یار خان کے 12 پولیس والوں کے قتل کیس میں ملوث ہے، اور ان میں تقریباً زیادہ پولیس والوں کے قاتل ہیں، سب کے سب اپنی گرفتاریاں دینا چاہ رہے تھے، اور یہ کام آگے بڑھ رہا تھا، اور اسی کام پر جو ہے وہ حفیظ بگٹی جو ہے وہ کارروائی کر رہے تھے۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، دیکھنا یہ تھا کہ یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ کام میں رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ دراصل یہ ایک ہنی ٹریپ تھا اداروں کی جانب سے۔ ہنی ٹریپ یہ تھا کہ اس میں جو رکاوٹ ڈالے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں ان ڈاکوؤں کی پشت پر ہیں، یہ لوگ ان ڈاکوؤں کے سہولت کار ہیں، یہی لوگ جو ہے ڈاکوؤں کے مال خور ہیں، یہی لوگ جو ہے ڈاکوؤں کے فیسیلیٹر ہیں، یہی لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ کچھے کے علاقے سے ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو۔ یہ معلوم کرنے کے لیے تو یہ سارا کاروائی کی گئی تھی ڈاکٹر حفیظ بگٹی کے ذریعے، اور جو لوگ یہ چاہتے تھے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اب آگے کیا کاروائی ہونی ہے، اس کاروائی کا انحصار جو ہے اس 3 رکنی کمیٹی کی رپورٹ پر منحصر ہے کہ رپورٹ کس قسم کی آ رہی ہے۔ رپورٹ ظاہر ہے کہ یہ کمیٹی بنائی ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خاص الخاص ہیں۔ اب کمیٹی کی جو بھی رپورٹ آئے گی، اس رپورٹ پر انحصار ہوگا اگلی کاروائی کا۔ اگر رپورٹ آتی ہے حفیظ بگٹی کے خلاف تو پھر کاروائی کچھ اور ہوگی، اگر رپورٹ آتی ہے خود پیر محمد شاہ کے خلاف تو کاروائی کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن اب مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ اس قسم کی بنائی جا رہی ہے کہ نہ کسی کی مخالفت ہو نہ کسی کی حمایت ہو، بیچ کا راستہ نکالا جا رہا ہے اس رپورٹ کی شکل میں، یعنی اس میں بھی ڈنڈی اب ماری جا رہی ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ حساس ادارے سندھ حکومت کا مائنڈ سیٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کچھے کے ڈاکوؤں کے خلاف کی جانے والی
कार्रवाई की शक्ल में है, कार्रवाई वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि हसास इदारों के पास ये रिपोर्ट मौजूद है जो कि मैं अभी पढ़ रहा था कि ये जो कच्छे के इलाके में जो वडेरे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक तरीके से बगावत कर ली है खुद शहरयार शर को टिकट देने की शक्ल में। वही बागी जो सरदार हैं, वो बागी सरदार जो है वो इस वक्त सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह के कैंप में आ चुके हैं और कहते हैं कि वही बागी जो वहाँ के वडेरे हैं, उन बागी वडेरों ने पुलिस का सहारा लेकर पुलिस की मदद से शहरयार शर के इस अमन काफिले पर जो है मुबैना तौर पर हमला करवाया कर इसे सबोताज करने की कोशिश की, ताकि कच्छे के इलाके में अमन कायम ना हो सके, कच्छे के इलाके में डाकू राज रहे, उनकी दहशत रहे, उनकी वहशत रहे, वो नो गो एरिया बना रहे, ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे और उनका इलेक्शन, उनके सियासी मकासद जो है वहाँ से जुड़े वो भी अपने अपने तौर पर पूरे होते रहें। इसलिए जो है वो उन्होंने इस अमन काफिले पर हमला करवाया था अपने ही एसएचओ शकूर लाखों के जरिए। ये रिपोर्टें मौजूद है खुद हसास इदारों की, तो वो अब खुद ये जो कमेटी की रिपोर्ट है इस पर देखा जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट क्या आ रही है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है वो आगे मजीद कार्रवाई होगी। ये तो सब जमा खातर रखें कि ये ऑपरेशन तो होना है, कच्छे के इलाके से ऑपरेशन होना है, कच्छे के इलाके के डाकुओं को जो है सरेंडर करवाना है, कच्छे के इलाके को डाकुओं से साफ करना है, कच्छे के इलाके को जो है वो अमन का गहवारा बनाना है, वहाँ पर शुगर मिलें जो है वो कायम करनी है, उस पूरे के पूरे इलाके को जो है वो जरखेज करना है, वहाँ के ज़मीनों को जो है वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करना है और बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा जो है मुख्तलिफ लोगों में जो है उसे तकसीम करना है, इदारों में बांटना है। ये सारी बातें जो है तय हो चुकी है। अब देखना यह है कि इन तमाम तर मंसूबे में रुकावट कौन बन रहा है। रुकावट की शुरुआत जो है इस अमन काफिले पर हमले की शक्ल में शुरू कर दी गई है और लोग नजरों में इस वक्त आ चुके हैं। हसास इदारों की जो रिपोर्टें हैं उसमें यही सब कुछ जो है वो शद व मत के साथ लिखा गया है। और ये भी रिपोर्ट मिली है कि खुद सिंध के सूबाई वजीर आला मुराद अली शाह को जो है वो इसमें मिसगाइड करके उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है कच्छे के ऑपरेशन को सबोताज करने के लिए। और इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और कुछ डीआईजी शामिल हैं, जबकि खुद आईजी का किरदार जो है इसमें बहुत ही ज्यादा मायूस कुन है। आईजी के किरदार के बारे में तो बहुत अजीब अजीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि मैं यहाँ प्रोग्राम में भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतने मायूब अल्फाज जो है इन खुफिया रिपोर्टों में शद व मत के साथ जिक्र किया गया है कि आईजी का कोई रोल नहीं है, आईजी कहीं नजर नहीं आ रहा। आईजी जो है इंतजामी मामलात को, ये जो कानूनी मामलात को जो है वो सियासी तनाज़ुर में इसका हल तलाश करते हैं, नफ़ा नुकसान को देख कर के किस मामले में उनकी ज़ात को कितना फ़ायदा है, उनकी पोस्ट को कितना फ़ायदा है, वो कितना अपनी पोस्ट को जो है वो तूल दे सकते हैं, वो अपने फैसले उस मामलात को मद्देनज़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सिंध का जो इंतज़ामी मामला जो है पुलिस के हवाले से वो रोज़ बरोज़ जो है वो ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है। यही वजह है कि हसास इदारों ने जो है अपनी रिपोर्ट में जो है वो आईजी सिंध को फौरी तौर पर जो है रिमूव करने की जो है वो सिफारिश की है। अगर सिंध को मजीद जो है वो तबाह व बर्बाद होने से बचाना है तो सिंध के आईजी को फौरी तौर पर तब्दील करके इनकी जगह किसी उसूल परस्त, किसी सख्त गिर आईजी की पोस्टिंग यहाँ की जाए। ये सिफारिश जो है खुद सिंध के हसास इदारों की जानिब से की गई। तो मामलात सिंध के जो है वो हमें इस वक्त बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। सिंध के वज़ीर आला जो है मुराद अली शाह जो है वो अब हमें कुछ मेहमान ही दिखाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इन तमाम तर मामलात में जो है खुद ऐवान सदर जो है वो ऑन बोर्ड है, यानी कि सब कुछ जो हो रहा है ये सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आशीर्वाद से, उनकी रजामंदी से ही किया जा रहा है। लेकिन खुद उनकी अपनी हुकूमत जो है वो इसमें किसी न किसी शक्ल में जो है वो आड़े आ रही है, मुज़ाहमत कर रही है, रुकावट कर रही है, जिसकी वजह से जो है एक अमन पीस जो है वो रुकावट का बाइस बना, जो आगे नहीं बढ़ सका और बहुत सारे
بدنما گندے چہرے جو ہے وہ کردار بے نقاب ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کرداروں کو جو ہے وہ اپنی رپورٹوں کی شکل میں جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آخر میں کہ یہ جو اقبال میمن والا واقعہ ہوا، یہ اس کے دور رس نتائج نکلیں گے، اور جو گوڈکی کا والا معاملہ ہے، اور اس طریقے سے جو خود عمر کوٹ کا معاملہ ہے، ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کے خلاف جو مقدمہ اور اب تک آگے کچھ نہ ہو سکا، اور سب سے بڑھ کر چائنیز پر جو حملہ ہوا اور اس میں جو پولیسنگ ہمیں نظر آئی، یہ تمام کی تمام جو ہے یہ خامیاں ہیں، مجرمانہ غفلت و لاپرواہی ہے سندھ پولیس کی بالخصوص اور سندھ حکومت کی بالعموم۔ لہٰذا ان چیزوں سے جو ہے یہ اب سندھ حکومت کا جو ہے کنی کترا کر جو ہے نکل جانا اب کم از کم ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بہت جلد جو ہے وہ ایک جوالا مکھی جو ہے وہ پھٹتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ سندھ حکومت خطرے میں جو ہے وہ اس وقت پوری طریقے سے پڑ چکی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بات اور کرتا چلوں کہ کیا وجہ ہے کہ مقصود میمن جو کہ ایس ایس یو کے ڈی آئی جی ہیں، جو کہ بہت لاڈلے تھے خود بلاول ہاؤس کے بھی، سی ایم ہاؤس کے بھی، کیا وجہ ہے کہ انہیں 10 دن کی چھٹی مانگی تھی اور انہیں 90 دن کی چھٹی دے دی؟ یعنی انہیں چھٹی پر مجبور کیا کہ آپ جائیں، جبرن چھٹی دے دی، کیونکہ ان کا جھگڑا جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے پرسنل سٹاف آفیسر فروغ بشیر سے ہوا تھا۔ فروغ بشیر میں کیا ان میں جھگڑا ہو کہ مالی ٹکراؤ ہوا؟ کوئی بات تو ہے، کوئی بہت ہی خوفناک دونوں میں جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ان کے خلاف ہو گئے، اور یہاں تک بات ہے کہ ان کی گرفتار کرو، ان کے خلاف مقدمہ درج کرو، غبن کا، فراڈ کا۔ کیا وجہ ہے کچھ نہیں پتا، لیکن انہیں 90 دن کی چھٹی دے دی گئی اور وہ رفو چکر ہو گئے۔ خود بلاول ہاؤس کے جو ہے سیکیورٹی جو آفیسر ہیں بابر، کرنل بابر، وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ جلال فاروق جو ہے وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں اپنے پیادے کو بچانے کے لیے، لیکن اس وقت فروغ بشیر جو ہے وہ اس وقت فل فارم میں ہیں، فل ایکشن میں ہیں، اور خود ان کے مشورے پر اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے مشورے پر سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی اس وقت متحرک ہو چکے ہیں، اور وہ بھی جو ہے اس وقت مقصود میمن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکے ہیں۔ مقصود میمن جو ہے وہ اس وقت ایک طریقے سے لاپتہ ہو چکے ہیں، منظر سے غائب ہو چکے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ملک میں ہے، کوئی کہتا ہے ملک سے باہر چلے گئے، لیکن بہت معاملات اس وقت ہمیں خراب دکھائی دے رہے ہیں سندھ پولیس کے بالخصوص اور سندھ حکومت کے بالعموم۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔